جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ ایمان کے بعد نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ وہ عظیم فریضہ ہے جو بندے کو براہ راست اپنے خالق و مالک سے جوڑتا ہے۔ نماز صرف چند رکعتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جس میں بندہ ہر فکر سے آزاد ہو کر اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ تم مجھے یاد رکھو۔ آیت واضح کرتی ہے کہ نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر گویا اپنی بندگی کا اعلان کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے گویا پورے دین کو ہی منہدم کر دیا۔ نماز انسان کے دل کو روشنی عطا کرتی ہے اور روح کو تازگی عطا کرتی ہے۔ نماز سے انسان کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ نماز ہمیں صبر، شکر، عاجزی، تذلل، انکساری اور پاکیزگی کا درس اور سبق دے۔ دنیا کے ہنگاموں اور پریشانیوں میں جب انسان گھر جاتا ہے تو نماز ہی وہ سہارا بنتی ہے جو انسان کے دل کو اطمینان دیتی ہے اور سکون و راحت عطا کرتی ہے۔ آج کے دور میں ہم نے اپنی مصروف زندگی میں نماز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہماری زندگی بے برکت ہو گئی ہے اور دل بے سکون ہو چکا ہے۔ اگر ہم دوبارہ نماز سے اپنا رشتہ جوڑ لیں گے تو نہ صرف ہماری آخرت سنورے گی بلکہ دنیا و آخرت دونوں ہماری سنور جائے گی۔ نماز ایمان کی روح ہے، جنت کی کنجی ہے۔ جو بندہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت دونوں جگہوں سے سرخ رو فرماتا ہے۔ اس لیے آئیے آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے، کیونکہ نماز ہی مومن کا زیور اور جنت کا راستہ ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔